عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ میرے لیے بھی بہت ہی عزت کا اور مغفرت کا اور عظیم سعادت کا مقام ہے کہ مجھے آج ان بچوں کی زیارت میسر ہو رہی ہے جو بچے قرآن ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور یوں اس کا معنی لیجئے کہ ہم نے اپنی روح آپ کے اندر منتقل کر دی گئی ہے۔ اب اس روح سے مراد کیا ہے؟ اس روح سے مراد علم الوحی ہے، اور چونکہ قرآن مجید اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے باطن سے نکلا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اللہ کا باطن ہے، اور یہ قرآن اللہ جل شانہ کا باطن ہے۔ اللہ کے ظاہر سے تو سارے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کفار، یہ سائنسدان، یہ سارے کے سارے اللہ کے ظاہر سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کے ظاہر سے استفادے کا معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت قوانین قدرت ہیں، قوانین قدرت یعنی اللہ کے بنائے قوانین، یہ اللہ کا ظاہر ہے، اور اس قوانین قدرت کو جاننے کے بعد استفادہ اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے شپس، بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز چلاتے ہیں۔ اب یہ بحری جہاز جو چلتا ہے یہ کس اصول پر چلتا ہے؟ کہ پانی کے جو ضابطے ہیں کہ پانی میں لکڑی ڈالی جائے تو وہ تیرتی ہے، اور لوہا ڈالا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اس کو سائنس میں اچھال کہتے ہیں، اچھال۔ تو ہر چیز کی اچھال، اور اس کو سائنٹیفک ورڈ میں کہتے ہیں بایانسی۔ ہر چیز کی اچھال اور بایانسی جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ اب سائنس نے یہ معلوم کر لیا کہ اچھال کے کیا کیا طریقے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے اور پانی کی خاصیت کو جان کر اور اشیاء کی کیفیات کو جان کر انہوں نے جناب شپس یعنی بحری جہاز، اتنے بڑے بحری جہاز کہ جن کے اوپر جہاز لینڈ کرتے ہیں اور جن سے میزائل فائر کیے جاتے ہیں، وہ بنا لیے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا ظاہر تھا جس سے کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے ہوائی جہاز آسمانوں پر چلا لیے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہوا کے کیا اصول ہیں۔ ہوا کے کچھ اصول و ضوابط تھے کہ دیکھیے یہ پرندے اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں اور یہ اوپر اڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک سائنس کا اصول ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ تو گویا انہوں نے کچھ اصول و ضوابط جو کہ فضا کے اندر اللہ جل شانہ نے بنا رکھے ہیں، ان قوانین قدرت کو جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی یہ سائنسدان
قوانین قدرت نہیں بناتے، سائنسدان اس کو کہتے ہیں جو قوانین قدرت کو جانتا ہے کہ بنے ہوئے جو قوانین اللہ جل شانہ کے ہیں وہ کیا ہیں، ان کو جاننے کے بعد جہاز اڑا لیا۔ اب اللہ جل شانہ نے زمین کے نیچے تیل رکھا، اور انہوں نے جو ایک ماہر جس کو کہتے ہیں ماہر ارضین جیالوجسٹ، اس نے تھوڑا سا سامپل لیا مٹی کا اور دیکھا کہ اس کے اندر تو تیل کے اثرات ہیں۔ اب وہ کنواں تو بہت نیچے ہے لیکن اس کے اثرات اوپر مرتب ہو رہے ہیں۔ وہیں انہوں نے ڈگ کیا، وہیں سوراخ لگایا اور تیل نکال لیا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا ظاہر ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے قرآن نے بھی ظاہر کو بیان کیا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت والی الارض کیف سطحت۔ تم زمین کو دیکھتے نہیں کہ کیسی بچھائی گئی ہے؟ اور چاند کی زمین جانتے ہو؟ ہاں بچوں، چاند کی زمین پہ آپ رہ نہیں سکتے۔ چاند کی زمین میں ایک پہاڑی آ جاتی ہے، پھر ایک دم نیچے کھائی آ جاتی ہے، پھر پہاڑی آ جاتی ہے، پھر کھائی آ جاتی ہے۔ وہاں تو منجی بھی نہیں بنتا، وہاں تو آپ گھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا۔ یعنی یہ جب کفار، یہ جس وقت اللہ جل شانہ کی ذات اقدس پر اور اس کی قدرت پر ان کو اشکال ہے اور یہ شکوک کے اندر مبتلا ہیں، تو ان کے شکوک کا ازالہ جو کیا گیا ہے وہ مخلوقات کی طرف توجہ کہ تم کیف خلقت، یہ اونٹ کیسے بنایا ہے۔ اچھا جی، ہم نے اونٹ ذبح کیا تو میں نے اونٹ کے جو نیچے تھے نا پاؤں، پنجے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کے نیچے اتنا زبردست فوم ہے اور اتنا زبردست سپونج ہے۔ سپونج کہتے ہیں نا جی، اور پتہ کیا ہے، وہ فوم اور سپونج جو ہے اس سے حرارت منتقل نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم سائنس کی اصطلاح میں کہتے ہیں انسولیٹر۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے تاروں، یہ جو بجلی کی تاروں کے اوپر آپ نے چڑھایا ہوتا ہے نا، ورنہ اگر بجلی کی تاریں ننگی ہو تو بندہ ذرا ہاتھ لگے تو، اب بجلی کی تار میں سے بجلی گزر رہی ہوتی ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو جو اوپر چیز چڑھائی جاتی ہے اس کو انسولیٹر کہتے ہیں، چاہے وہ پلاسٹک ہو، اب جو بھی چیز چڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس کے پاؤں کے اندر ایک ایسا سپونج رکھا ہے کہ تپتی ریت کے اندر وہ چلتا ہے، اور وہ جو ہیٹ ہے نا، گرمی ہے، وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، وہ منتقل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تم دیکھو کہ یہ کیسے پانی سٹور کر لیتا ہے۔ گرمی کے اندر یہ صحرا میں چلتا ہے اور وہاں پر کوئی بارش نہیں ہوتی، پانی کتنی دیر پانی سٹور۔ تو تم اس کی تخلیق پر غور کر کے تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے پہچان لو۔ یعنی میری معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو کس طرف، اونٹ کی طرف۔ تو ہم جب اکثر مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں ہم اونٹ نظر آتے تو ہم اللہ کے امر کی اطاعت میں اونٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے۔ تو ویل السماء کیف رفعت ویل الجبال، جبال، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ جل شانہ کے جلال کا مظہر ہے۔ تو اللہ جل شانہ، بات لمبی نہیں، اللہ جل شانہ کے ظاہر سے تو استفادہ کافر بھی غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ سے کے باطن سے استفادہ کافر نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ کے باطن سے استفادہ کرنے کے لیے فقط اور فقط ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ جل شانہ کے باطن سے نکلا ہے، لہذا اس کو روح من امرنا جو کہا گیا ہے، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر سے نکلنا ہے، یہ ہماری روح ہے، یعنی یہ علم الوحی ہے۔ اور علم الوحی کو کیا کہتے ہیں؟ کلام الہی۔ تو یہ کلام الہی جو ہے یہ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ تو علم جو ہے نا، یہ روح من امرنا سے مراد ہے علم، اور علم سے مراد علم الوحی ہے، اور علم الوحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کی یہ ہے عظیم شان۔ اچھا اب سنو، جو شخص بھی اللہ جل شانہ سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے
میں ان بچوں کے ماں باپ سے مخاطب ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو بھی اللہ جل شانہ کا قرب کہتے ہیں نزدیکی، نیئرنیس، اللہ جل شانہ کی قربت چاہتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب قرآن کے بغیر نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ جل شانہ کے باطن تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ قرآن۔ اللہ کے ظاہر سے تو استفادہ سارے اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے باطن سے استفادہ صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تک رسائی کرے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلا ہے۔ لہٰذا کیا کہا گیا کہ تم قرآن سے تبرک بالقرآن، یعنی قرآن سے تم برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اور فرمائے کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کے اعتبار سے اس چیز سے بڑھ کر نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے، اور اللہ کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ القرآن۔ تو میں ان پیارے بچوں کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے پیش کیا اور ناسخ قرآن پڑھانے کے لیے پیش کیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو اپنے اکابر کی ایک بات سناتا ہوں، اکابر کی ایک بات سناتا ہوں۔ اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے اس حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کرنی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جب بادشاہ جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوج تیار کرتا ہے۔ اچھا، کیا بادشاہ خود جا کے بارڈر پہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ایک فوج تیار کرتا ہے۔ لو جی، اللہ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کرنی ہے، اور وہ فوج حضرت کون سی ہے؟ یہ فوج ہے، یہ قرآن کے فوجی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ قرآن کے فوجی ہیں، اللہ جل شانہ نے آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے یہ فوج تیار کی ہے۔ اچھا، جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ میرے اکابر بزرگوں سے بات میں نے بار بار سنی کہ اللہ جل شانہ اس فوج کے انتخاب کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کے قلب کے اندر الہام فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ وہ ماں باپ کے سینوں میں الہام فرماتے ہیں کہ اپنا بچہ مدرسے کو دے دو، اپنا بچہ حفظ کرا دو۔ دیکھو بیٹا، ہم لاہور میں رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ، اپنا انجینئر بن جاؤ، مال کمانے کے لیے دنیا میں نکل جاؤ، امریکہ چلے جاؤ۔ یعنی سعادت کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ چلو تمہارا بچہ اگر دنیا میں آگے بڑھتا ہے تو قرآن بھی اس کو سکھلا دو، حتیٰ کہ بیٹا قرآن ناظرہ جو کہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے اس کے بارے میں بھی۔ میں نے پوچھا بچے ذرا تم کلمہ تو سنا دو۔ اچھا، بچی کی عمر 11 سال ہے، تو ماما اس کی کہتی ہے ابھی یہ چھوٹی ہے، اس کو کلمہ نہیں آتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے قلوب کو اللہ نے سلیکٹ کیا۔ سلیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتخاب کیا۔ یعنی آپ وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور ان کے اندر یہ القاء کیا کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا لو۔ اچھا، اب اس کی ایک اور دلیل دیکھیے، اس کی دلیل ایک اور دیکھیے، وہ حدیث ہے کہ حضرت ہمارے شیخ قاری طیب صاحب بڑی تفصیل سے اپنے مکتوبات میں، خطبات میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، اولین اور آخرین جمع ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جمع ہے، اور ایسے میں بچوں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ کہ بھئی اب کچھ لوگوں کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ اللہ، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کرسیاں لگی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اب ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ تو یہ انبیاء کرام ہیں،
نہ یہ محدثین ہے نہ یہ مفسرین ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ احباب نہ مفسرین ہے نہ محدثین ہے. اچھا یہ تو کوئی تاجر ہوگا، کوئی دکاندار ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی عام آدمی ہوگا، لیکن ان کے سروں کے اوپر سونے کا تاج، جس کو شیخ الحدیث نے فضائل میں لکھا ہے کہ سورج آپ کو پتہ ہے یہاں سے کتنا دور ہے؟ سورج یہاں سے 9 کروڑ میل دور ہے. فرماتے ہیں کہ وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ اگر سورج تمہارے گھروں میں آ جائے، اب اندازہ لگاؤ سورج گھروں میں آ جائے تو کیا روشنی ہوگی، اس سے زیادہ. یہ تو آخرت میں اس کی سمجھ آئے گی اس بات کی. وہ تاج، اب یہ تاج پہنائے جائیں گے. اچھا اگر یہ کہا جائے کہ یہ تاج بچوں کو، ان حفاظ کو کہ جنہوں نے قرآن حفظ کیا تھا ان کے سروں پہ رکھا جائے گا تو تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے. نہیں، یہ تاج ان کے ماں باپ کے سروں میں رکھا جائے گا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. اور دیکھو کہ اسی لیے میرے مشائخ نے کہا کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے قلوب کو، سینوں کو منتخب کرتے ہیں کہ ان کے اندر القاء فرماتے ہیں، داعیہ پیدا کرتے ہیں. اپنا بچہ دے دو، اپنے بچے کو قرآن. تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجا ہے. اب حافظ قرآن کی شان دیکھ لیجئے. حافظ قرآن کا کیا کہنا؟ دیکھو بیٹا، حافظ قرآن کی بات تو بس اتنی بتانی کافی ہے کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے. اللہ اللہ، آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، توبہ توبہ، وہ بھی نفسہ نفسی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو ویٹ گرین کھا لیا تھا. کیا کھایا تھا؟ گندم کا دانہ کھا لیا تھا. پھر دوسروں کے پاس جاتے ہیں، نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے سفارش کر دی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا میں سقیم ہوں. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آتے ہیں، شفاعت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اب بیٹا ایک بات سنو، یہ بات میں اکثر ایسی کہا کرتا ہوں ہر جگہ جیسے میں اب کہہ رہا ہوں. شفاعت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ملے گا ہی، صحابہ کو بھی ملے گا، امام حنیفہ کو بھی مل جائے گا، سیدنا عبد القادر جیلانی، شیخ احمد سرندی، محدث ثانی کو بھی مل جائے گا. بڑے بڑے اکابر محدثین مفسرین کو جو صالحین ہیں اللہ جل شانہ اپنے مقربین کو شفاعت کا حق دیں گے. لیکن پیارے بچوں، ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ حافظ قرآن کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، اللہ جل شانہ اس کو شفاعت کا ایسا حق دیں گے کہ وہ 10 افراد کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکے گی کہ وہ جہنمی ہوں گے، اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو کہیں گے ان میں سے جس کے اوپر تم انگلی رکھتے ہو میں اس کی مغفرت کر دوں گا. ہاں بچوں سمجھ آئی بات؟ اچھا آپ مجھے بتاؤ، یہ شفاعت کا حق، اب آپ نے میری سوال کا جواب دینا ہے. یہ شفاعت کا حق کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا مجھے بھی دے دیا جائے؟ ملے گا؟ نہیں. اچھا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی تاجر تھا مجھے بھی شفاعت کا؟ کہہ سکتا ہے. اچھا کوئی کہہ سکتا ہے میں ڈپٹی کمشنر تھا؟ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا سائنٹسٹ تھا؟ ایک سائنٹسٹ ہے بیٹا، اس کا نام تھا نیوٹن اور ایک کا نام تھا آئنسٹائن. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے کے. سائنٹسٹ اس کو کہتے ہیں سائنسدان کو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سائنسدان تھا لہٰذا آپ نے حافظ قرآن کو شفاعت کا حق دیا مجھے بھی دیجیے؟ میں امریکہ کا وزیر اعظم تھا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا، میں چونکہ بادشاہ تھا تو میرا اتنا اکرام تو کرنا چاہیے کہ مجھے شفاعت کا حق دینا چاہیے. توبہ توبہ، تیری تو اپنی جنت اور جہنم اس میں تجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے، تجھے شفاعت کا حق کیا دیا جائے گا؟ بیٹا اس وقت شفاعت کا حق کس کو دیا جائے گا؟ حافظ قرآن کو، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اچھا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے یار تم نے کتنے نمبر لیے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے 55 نمبر لیے لیکن میں پاس نہیں ہو سکا. وہ پوچھتے جی پاسنگ مارکس کتنے ہیں، یعنی کتنے پہ تم پاس ہوتے ہو؟
وہ کہتا ہے یار 60 پہ پاس ہوتا ہوں، اور میں نے کتنے لیے 55، اور کتنے چاہیے 5۔ تو بیٹا یہ بات نہیں ہے، وہاں یہ اگر وہ 5 نمبر اسے کہیں سے مل جائیں اور وہ پاس ہو جائے، نہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے نمبر کتنے ہیں 0، 100 میں سے 0، اور اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایسے شخص کے اوپر جس نے 100 میں سے 0 نمبر لیے اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے، اللہ جل شانہ حافظ قرآن کو حق دیں گے کہ وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، انگلی رکھے گا، اور جس کے بارے میں اللہ جل شانہ سے سفارش کرے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ تیسری بات بیٹا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے، ذالک الکتاب، یہ اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی بھی شک نہیں، حق اور سچ ہے، ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو بیٹا کتاب ہدایت صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ حساب کی کتاب سے ہدایت ملتی ہے؟ حساب کی کتاب نہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، اردو کی کتاب سے ہدایت ملتی ہے؟ نہیں۔ اچھا بیٹا ایک اور نالج ہے، فزکس کہتے ہیں، اس سے ملتی ہے؟ جی نہیں۔ ایک اور نالج ہے، کیمسٹری سے ہدایت ملتی ہے؟ نہیں۔ یہ جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں، ڈاکٹروں کی کتابوں سے ہدایت ملتی ہے؟ نہیں۔ یہ جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں، انجینئرنگ کی کتاب سے ہدایت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ہدایت کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے۔ تو یہ بیٹا کتاب ہدایت ہے۔ تو ہم اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا مدارس کا ادب کریں، اور مدارس کا تحفظ کریں، اور مدارس کی اعانت کریں۔ اور سب سے بڑی مدارس کی اعانت کیا ہوتی ہے جی؟ کہ اپنے بچے دیں، ہے نا جی؟ سب سے بڑی اعانت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے دیں۔ تو ایک جگہ ہم نے کیا ہوا، ایک جگہ بیان کیا، ہاں ایک جگہ میں نے آمین کے لیے کیا، تو وہ ڈی ایس پی رینجرز تھے، تو ان کے بچے 3 بچوں نے جی ہمارے ادھر سے، تو میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی میں کیا پیش کروں آپ کو، آپ کے ادارے کے لیے کیا؟ میں نے کہا جی آپ ہمیں بچے دیں، آپ ہمیں بچے دیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جلال پور کے بچوں کو، ماں باپ کو کہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، صوت القرآن میں داخل کرائیں، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑا تعاون ہے۔ اور دیکھیے ان بچوں کی وجہ سے آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، ان بچوں کو بہت پیار کیجیے، کیونکہ یہ قرآن کے بچے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھیے قرآن کا حفظ تو فرض کفایہ ہے، آپ کی شان بڑی بلند ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کا بچہ قرآن حفظ کر جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا یہ فرض ہے، یہ جیسے نماز فرض ہے نا، یہ فرض ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھائیے، اور بیٹا علم کی شمع جلائیے، علم کی روشنی پھیلائیے، کہ شہر میں بڑا ہی اندھیرا ہے، ہمارے شہر میں گناہوں کا اندھیرا ہے، اور اس میں جو علم کا نور پھیلا رہے ہیں وہ یہ مدارس پھیلا رہے ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوں تو نیکی کا وجود ختم ہو جائے، اگر مدارس نہ ہوں بیٹا تو پھر جو گناہگار لوگ اور عیاش لوگ جو عیاشی اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو پھر زمین ہلنا شروع کر دے۔ جب عیاش لوگ اور گناہگار لوگ گناہ کرتے ہیں تو زمین ہلنا چاہتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جل شانہ جی اس میں تو پیارے پیارے حفظ کے بچے بھی ہیں، جس کی وجہ سے زمین پھر نہیں ہلتی۔ تو برکتیں جو آتی ہیں وہ قرآن سے آتی ہیں، وہ علماء کرام سے آتی ہیں۔ علماء کرام پورے، جیسے جسم کے اندر دل ہے نا، دل کہ دل مر جائے تو جسم مر جاتا ہے، پوری کائنات کا جو دل ہے نا وہ علماء کرام ہے۔ تو بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا اور محنت کی۔ پھر مبارکباد دیتا ہوں
ان کے اساتذہ پر جنہوں نے محنت اور مشقت کی، اور ماں باپ کو بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے اور اس میں ترقی عطا فرمائے، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اور ہمارے قاری محمد ابراہیم فاروقی نقشبندی صاحب کو صحت، عبد الرحیم فاروقی صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے عوارض سے شفا دے کر ان کو خدمت دین کے لیے قبول فرما کر اللہ کے مقربین بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔